الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لیس منا من تطیر او تطیر او تکہن او تکہن او سحر او سحر ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور سامعین کرام، قابل قدر ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور احادیث کریمہ کی کچھ تلاوت کری ہے، ان آیتوں اور ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھیلے ہوئے ان توہمات کو، پھیلے ہوئے ان رسم و رسومات کو بیان کیا جائے کہ ان رسم و رسومات کی قرآن و حدیث سے کیا ممانعت آئی ہے، کیا اس کی اجازت ملی بھی ہے یا نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہم رسم و رسومات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ایک بات یاد رکھو، یہ جو دین ہے یہ ایک پاکیزہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو عین فطرت انسانی کے مطابق ہے، یہی وہ دین ہے جو تمام نقص سے، ہر طرح کے عیب سے بری ہے، پاک صاف ہے۔ اس کے بالمقابل جتنے بھی آپ دین لیں گے وہ کچھ نہ کچھ توہمات کے شکار ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے یہاں توہم پرستی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے یہاں پرستی ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ دین، یہ پاکیزہ دین، یہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے اور اس میں ہر طرح کی ہمیں جو ہے گائیڈنس ملی ہوئی ہے، ہر طرح کی ہمیں رہبری ملی ہوئی ہے، ہر طرح کی ہمیں شریعت سے ہر طرح کی رہبری ملی ہوئی کہ کیا کام ہمارے لیے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ مکمل ایک دین ہے۔ اور یاد رکھو، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ واحد کی ذات پر ایمان لاتا ہے، وہ اسی کو ہی اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، وہ اسی کو ہی اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ اس کو ہی اپنا مالک اور خالق قرار دیتا ہے، اسی کی ہی عبادت اور اسی کی ہی بندگی کرتا ہے اور اسی سے ہی سود و ضیاع کی امیدیں لگاتا ہے، اسی سے ہی نفع و نقصان کی امیدیں لگاتا ہے۔ اس کے بالمقابل کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی صفات نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے نفع اور نقصان کی امیدیں لگائی جائیں، کیونکہ اللہ ہی تبارک و تعالی ہیں جو ہے انسانوں کو یا ہم تمام انسانوں کو اللہ ہی کے حکم سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہنچانے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا پہنچانے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے انسانوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور انسانوں کے اوپر جو ہے رحمتیں برستی ہیں، یہ اس کے بالمقابل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم لوگ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کرا نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کرا، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ تمام ان تمام عیبوں سے پاک صاف ہے۔ یہ بار بار پڑھتے آ رہا ہے یہ سورت، لیکن عزیز ساتھیوں، اس سورت کا اثر کیا ہے ہمارے اوپر؟ بالکل ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ مہینے جب سے ہیں، اللہ نے جس دن سے اس آسمان کو بنایا،
جس دن سے یہ اس آسمان کو تانا، جس دن سے اس آسمان کو پھیلایا، اور اس دن سے جس دن سے اس زمین کو بنایا، اس زمین کو بچھایا، اس زمین کو پھیلایا، اور یہ کب سے ہیں؟ اللہ کی کتاب میں جبھی سے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مہینے نہیں ہیں، یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ مہینے ایسا نہیں ہے کہ ان مہینوں میں نحوست ہے، یہ مہینے منحوس ہیں، ان مہینوں میں آفات اور بلیات کا نزول ہوتا ہے، یہ کہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 12 مہینے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جب سے بنے ہوئے ہیں، جب سے آسمان اور دنیا کو بنایا ہے تب سے یہ مہینے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں، ان مہینوں میں کچھ خصوصیت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، قدر کے اعتبار سے کچھ مہینے ان مہینوں سے البتہ بڑے ہوئے ہیں۔ وہ مہینے اپنے قدر کی وجہ سے، اپنے شان کی وجہ سے، اور اپنے جو ہے خصوصیت کی وجہ سے قابل مبارک ہیں، قابل قدر ہیں۔ تو البتہ اتنی تو بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مہینے کچھ دنوں پر فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے نہیں ہیں کہ جن کو منحوس گردانا جائے، جن کو منحوس سمجھا جائے، جن کو ہم منحوس تصور کریں، جن میں ہم جو ہے اپنے کام سے رک جائیں، جن میں ہم اپنے شادی بیاہ سے رک جائیں، جن میں ہم ماتم کشی کریں، جن کو ہم جو ہے سینہ کوبی کریں، جن میں ہم اپنے چیخنے اور چلانے کا ایک ذریعہ بنا لیں، ایک جو ہے وتیرہ بنا لیں، ایک شیوا بنا لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم، البتہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، ادب والے، احترام والے ہیں، جیسا کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ قال الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات، کہ جس طرح زمین اور آسمان پہلے تھے اور جو لمحے پہلے تھے، جو وقت پہلے تھے، اسی طرح آج بھی ہیں، وہ ٹائم وہی ہے، گھنٹہ وہی ہے، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں بڑا ہو گیا، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں چھوٹا ہو گیا، وہی ٹائم چل جا۔ لیکن ہاں، ان میں سے 4 مہینے عزت والے، حرمت والے ہیں۔ بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت والے بتایا، لگاتار 3 مہینے ہیں، محرم ہے، اس سے پہلے ذوالحجہ ہے، ذی قعدہ، اس سے پہلے ذوالحجہ ہے، ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ ہوا، ذوالحجہ ہوا، محرم ہوا، اور اس کے بعد رجب ہوا۔ لیکن ہم نے محرم اور رجب کو یہ وہ مہینے بنا دیے جنہیں ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے یہاں رسم و رسومات کی وجہ سے، کچھ اپنے توہمات کی وجہ سے، کچھ اپنے اور عقیدوں کی وجہ سے، باطل عقیدوں کی وجہ سے ہم نے ان مہینوں کو وہ مہینے بتا دیے ہیں جو انتہائی، جو اللہ کے مہینے تھے، جو یعنی محرم کو تو اللہ کا مہینہ ہے، شہر من اللہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس مہینے کو کس کا مہینہ بتا دیا؟ منحوس کا مہینہ بتا دیا۔ اس مہینے کو ہم نے غم کا مہینہ بتا دیا، اس مہینے کو ہم نے سینہ کوبی کا مہینہ بتا دیا، اس مہینے کو ہم نے رنج و الم کا مہینہ بتا دیا۔ اور اس کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں، محرم کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس صفر کے مہینے کو ہم نے منحوس مہینہ بتا دیا۔ اور اس سفر کے جو 13 دن ہوتے ہیں، جو 13 ایام ہوتے ہیں، ان کو تو ہم نے 13 تیزی کے نام سے ہی شمار کر دیا کہ ان دنوں میں آفتیں اور مصیبتوں کا نزول بڑی تیزی سے ہوتا ہے۔ یہ ہم نے عقیدہ، یہ ہم نے اپنا عقیدہ، ہم نے یہ باطل عقائد، ہم نے اپنے نظریات یہ گڑھ لیے ہیں کہ ان میں 13 دنوں میں اور زیادہ نزول ہوتا ہے، لہذا یہ مہینہ برکت والا نہیں ہے، یہ مہینہ نحوست والا ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس مہینے میں آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، یہ ہم نے بنا لیا۔ کہیں سے بھی قرآن میں ابھی آیت پڑھی، کہیں بھی نہیں پتہ لگا کوئی مہینہ نحوست والا ہے، اور حالانکہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا ہے، بات یاد رکھ لو۔ اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ حدیث سن لیں، حدیث قدسی، اللہ کے ربی اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرما رہے ہیں، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی امر اقلب اللیل والنہار، بید الامر یقلب اللیل والنہار، کہ مجھے جو ہے اس طرح ستایا جاتا ہے، یؤذینی ابن آدم مجھے زمانہ اس طرح ستاتا ہے کہ ابن آدم جو ہے زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ کس نے بنایا؟ یہ چاند، یہ ستارے، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی تو زمانے سے ہوں۔ بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہی ہاتھوں میں سارے معاملات کی کنجیاں ہیں، سارے معاملات کی کلیدیں ہیں۔
اقلب اللیل والنہار، ہم ہی تو رات کو لاتے ہیں، ہم ہی تو دن کو لاتے ہیں، ہم ہی تو یہ مہینہ دیتے ہیں، ہم ہی تو آگے والا مہینہ دیتے ہیں، پھر تم کیوں انہیں گالی دیتے ہو؟ تو نعوذ باللہ ہم ایک اللہ کو گالی دیتے ہیں ان مہینوں کو منحوس سمجھ کر کے، ان وقتوں کو منحوس سمجھ کر کے کہ فلاں وقت ہمارے لیے اچھا نہیں، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں وقت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس مہینوں کو سمجھ کر کے ہم اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ذرا سا اگر پانی برس جائے تو ہم یہ فوراً اپنے جملے نکال دیتے ہیں کہ یار آج اللہ میاں کو آج پانی ہی برسانا تھا، آج ہی پانی برسانا تھا، اتنا پانی برس گیا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو ہم گالی نہیں دے رہے تو پھر کیا ہے؟ دھوپ اگر اتنی تیز آ رہی ہے تو ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ارے کم سے کم یہ سمجھتا کہ دھوپ جتنی اللہ ہمیں دے رہا ہے اتنی ہم تکلیف کے مکلف ہیں، لیکن میرے جیسے اعمال ہیں، میرے جیسے جو ہیں خطا ہیں، میری جیسے گنہگاریاں ہیں، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس دھوپ کو لوں، بلکہ آسمان سے تو ہمارے اوپر اولے برسنے چاہیے تھے، ہمارے گناہ اس قدر ہیں، ہمارے خطا اس قدر ہیں کہ آسمان سے آگ برستی اور ہم اس میں بھسم ہو جاتے ہیں، ہم اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے، لیکن ہم فوراً بول پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوا چلی تیز تو ہم نے بول دیا کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے، ابھی اتنی تیز ہوا چلنی چاہیے تھی۔ ارے وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا چیز چلائے گا، وہ اس کے اختیارات میں ہے، آپ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ آپ ایسی باتوں کو کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کو انکار کرتے ہیں، آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زمانہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ یہ سفر کا مہینہ جو ہم نے اس مہینے کو منحوس مہینہ بنا لیا، محرم کے مہینے کو ہم نے غم کا مہینہ بنا لیا ہے، یہ کہیں بھی قرآن و حدیث اور شریعت سے اس کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے۔ اور سفر کے مہینے میں ہم شادی بیاہ بھی نہیں کرتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی ہم شادی بیاہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریبات کری، کوئی خوشی کے اگر ہم نے جو ہے تقریب منعقد کری تو وہ خوشی کی تقریب غم میں بدل جائے گی۔ ایسا عقیدہ، جس طرح باطل عقیدے رکھے جاتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے بھی وہی نظریات ہیں کہ جس طرح وہ اپنے صورت کو دیکھ کر کے، مورت کو دیکھ کر کے، فعل کو دیکھ کر کے، وہ جس طرح اپنے جو ہے نکاح کی، شادی کی، بیاہ کی وہ ڈیٹ آگے رکھتے ہیں، اسی طرح آج یہ مسلمانوں میں بھی عقیدہ یہ پایا جانے لگا کہ ہم محرم اور سفر میں شادی نہیں، اس کے علاوہ تمام مہینوں میں شادی کریں گے۔ یہ کیوں بنایا یہ تم نے اپنے آپ سے؟ کیوں بنایا تم نے اپنے آپ سے؟ یہ شریعت تمہاری ہے، یہ پھر کیوں تم نے پھیلایا اپنے آپ سے؟ عزیز ساتھیوں، جو یاد رکھو بدشگونی لیتا ہے، یا جو بدفعلی کرتا ہے، یا جو ہے کہانت کرتا ہے، یا جو کہانت کرواتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے صاف طور پر اس کے لیے ارشاد فرمایا۔ بدشگونی کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت کو، کسی بھی فلاں دن کو، کسی بھی فلاں ٹائم کو اپنے حق میں برا سمجھ کر کے اس سے رک جانا، یہ اپنے لیے بدشگونی ہوتی ہے۔ اور وہم اور توہمات پرستی یہی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ کسی چیز سے ڈر گئے، کسی چیز سے رک گئے، جبکہ وہ کوئی چیز نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، ہم اس سے رک گئے۔ مثال کے طور پر کچھ پرندے ہی آ کر کے گھر میں بیٹھ گئے اور وہ چہچہانے لگے، وہ اپنے گنگنانے لگے، وہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے لگے، وہ ہو سکتا ہے مثلا کچھ باتیں کہنے لگے، لیکن ہم اسے اپنا گرداننا شروع کرتے کہ یار آج یہ پرندہ بیٹھا، آج یہ کوا آیا، ہو سکتا ہے آج کوئی آنے والا ہے، آج یہ چڑیا بیٹھی ہے، ہو سکتا کوئی مصیبت آنے والی ہے، آج یہ کوا ٹینٹا کر رہا، ہو سکتا کوئی آفت اور بلیت اترنے والی ہے، اور یہ پرندہ الو یہ بیٹھا ہے، ہو سکتا کوئی مصیبت آنے والی۔ اس طرح کی تمام باتیں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ بلی کو دیکھا، راستے سے اگر گزر گئی، ہم فوراً اپنے پیچھے کو آ گئے، کیونکہ ہم اب راستہ دوسرا بدل کر کے جائیں گے، اس راستے سے نہیں جائیں گے کیونکہ بلی ہمارا راستہ کاٹ گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس طرح کے ہمارے عقیدے بنے ہوئے ہیں، اور نہ جانے وہ کتنے عقیدے ہیں۔ میں بتاؤں، سیرت حلیبیہ میں جانوروں کے مخصوص ذکر کرنے کا اس میں جو ہے مذکور ہے، پرندے بھی، یہ جانور بھی مخصوص طریقے سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ مثلا مور سے ہی متعلق ہے، مور متعلق ہے کہ اس کا وظیفہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مرغ کا ذکر ہے، اے غافلوں اللہ کا ذکر کرو۔ گدھ کہتا ہے پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند اور زمین و آسمان پر حاوی ہے۔
چیل کہتی ہے اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، طوطا کہتا اس کے لیے برائی ہے جس نے دنیا کی خواہش کی، ہدہد کہتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، بلی کا وظیفہ ہے وہ کہتا خاموشی میں نجات اور حفاظت ہے۔ اب دیکھیے ہم تو الو کو انتہائی منحوس سمجھتے ہیں نا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار فرمایا اے لوگوں الو نحوست کی کوئی چیز نہیں ہے، سیرت حلیبیہ میں ہی منقول ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ پرندوں میں انسانوں کے لیے سب سے بہترین نصیحت کرنے والا کوئی پرندہ ہے تو وہ الو پرندہ ہے، وہ سب سے بہترین نصیحت کرنے والا شفیق پرندہ، وہ کسی ویرانے پر آ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کا عیش و عشرت حاصل کر رہے تھے، اس کی طرف دوڑ رہے تھے، اولاد آدم پر افسوس وہ کیسے غافل سو رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، اے غافلوں انسانوں اپنے لیے کچھ زیادہ راہ لے لو، تیاری کر لو اس سفر جو سفر آپ کو درپیش ہے۔ یہ بتاؤ الو اس طرح کی ہمارے لیے نصیحت کر رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے جو ہے مصیبت کوئی لا رہا ہے۔ اس طرح کے عقائد ہمارے جب بنے ہوں گے اور جب ہم ان کو یہی باتیں سمجھ لیں گے کہ اب یہ ہونے والا، اب یہ ہونے والا، اب یہ ہونے والا، تو یاد رکھو عزیز ساتھیوں اس دور میں زمانہ جاہلیت میں یہی کام ہوتے تھے، لیکن آج بھی وہی کام ہو رہے ہیں، ایک کلمہ گو مسلمان وہی کام کر رہا ہے، اس دور کے مشرکین مکہ وہ کام کرتے تھے، آج کے یہ کلمہ گو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، اور جن کا یہ کام جو ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے حق میں، وہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں، صاف طور پر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رسول انہوں نے تسلیم ہی نہیں کرا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے نہیں مانا ہے، قرآن کا انہوں نے اقرار کرا ہے، اللہ کا یہ نظام کائنات اس نے اللہ کا انکار کرا، ان کے نظام کائنات کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر اس دور میں ارشاد فرمایا تھا لا عدبہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، ولا طیرتا پرندہ اڑانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آج جس طرح ہم پرندے اڑاتے ہیں اسی طرح بدفعلی آج ہم جس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے لیے آج کا یہ سفر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آج ہم وہاں تک سفر میں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، بدفعلی لی اور اس کے بعد ہم نے سفر کرا، اور اگر وہ بدفعلی اگر بری نکلی ہمارے حق میں تو ہم اس سفر سے گریز کر گئے، اس سفر سے ہم رک گئے، اسی پہ ولا طیرتا پرندوں کو اڑانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا حامتا اور الو پرندے میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا سفرا اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر اتنے واضح الفاظوں میں ارشاد فرما دیا تھا، لیکن آج کا یہ مسلمان، آج کا یہ دور جاہلیت کا وہی زمانہ جو لوٹا ہے، وہ تو مشرکین مکہ تھا، لیکن یہ کلمہ گو مسلمان ہے جو ان تمام باتوں میں آج ملوث ہے، جکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا حقیقت یہ خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ عزیز ساتھیوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ خود قرآن کریم میں کہتے ہیں اور کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، ساری کی ساری طاقت تم لگا لو اور تمہاری ساری طاقت اس بھلائی کو روکنے پر لگ جائے، لیکن وہ بھلائی نہیں روک سکتی، وہ اللہ تم کو پہنچا کر رہے گا۔ اور اگر کوئی برائی اگر اللہ تم کو دے، کوئی مصیبت اگر تم کو دے، ساری دنیا مل جائے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، وہ مصیبت آپ کو پہنچ کر ہی رہے گی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اور وہ جس کے اوپر چاہتا اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی وہو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ نے سنا یہ قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی مصیبت ہمیں جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی بھی اگر غم اور رنج و غم ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، نہ کہ ہم اپنی ذات سے منسوب کر لیں، نہ کہ ہم کسی کی ذات سے منسوب کر لیں، نہ کہ ہم کسی چیز سے منسوب کر لیں۔ یہ کیسا آج کا مسلمان ہے؟ تو عزیز ساتھیوں خوب اچھی طرح قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان تمام باتوں سے ہمیں گریز کر لینا چاہیے۔ اور جو بدفعلی کرتے ہیں، آج تو بدفعلی اور بدشگونی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے اب آف لائن سے آن لائن موبائلوں میں اپنے نام کے لکی ڈھونڈنے جا رہے ہیں،
اپنے نام کے نہ جانے کیا ڈھونڈنے جا رہے ہیں. وہ موبائل کے ایپ میں بھی وہاں پر بھی بدفعلی لی جا رہی ہے، بدشگونی لی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اپنا نام ٹائپ کرو اور دیکھو تمہارے نام میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں، تم کس کس کام کے اندر ملوث ہو، تم کیا کیا جانتے ہو. وہ غیب کی باتیں بتا رہا. ہمارے نبی نے صاف طور پر اس میں ارشاد فرمایا، اور آج کے یہ کلمہ کو مسلمان ان باتوں میں ملوث ہے. فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر او تکہن او تکہن او سحر او سحر ومن اتى کاہنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدفعلی لے یا بدفعلی کروائے یا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کی جائے، اور جو آئے ایسے کاہن کے پاس اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کر دے. وہ کہے کہ تم یہ سفر نہیں کرنا، تم یہ کام نہیں کرنا، تم آج یہ رک جانا، تم یہ شادی نہیں کرنا، اور اس باتوں کی تصدیق کر لے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، اس نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا. اب عزیز ساتھیوں، ایسی ہمارے لیے مذمت ہے، سخت مذمت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تمام باتوں. مجھے بتائیں اب یہ کون سا مہینہ؟ ارے یہ مہینہ سفر کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نکاح کیا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا نکاح نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چہیتے بیٹی، اپنی نور نظر، لخت جگر فاطمہ کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح حضرت علی سے کروایا. یہی وہ فاطمہ ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. سیدۃ النساء فاطمہ کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا فی الجنہ کہ جنت میں تمام عورتوں کی جو سردار ہیں وہ فاطمہ ہیں. اور ان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ اس ذات سے، اس بابرکت ذات سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ مقدس جوڑا، اس مقدس جوڑے کا رشتہ کون سے مہینے میں وجود آیا؟ سفر کے مہینے میں وجود آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مہینے میں شادی کری؟ سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کری. حضرت فاطمہ کی شادی کس مہینے میں کری؟ سفر کے مہینے میں کری، 2 ہجری میں کری. اب آپ بتائیں یہ بابرکت جوڑا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل چلی، اور جو ننھے 2 پھول بھی اللہ نے انہی کو ہی عطا کی ہے. ایسے مبارک جوڑے اور ان کے رشتے کی جو بات ہوئی ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو گردان سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اوپر یہ لازم کر سکتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کیا سفر کے مہینے میں نحوست ہے تو پھر آپ دوسرے مہینوں میں شادی کرتے ہیں کیا اس مہینوں میں نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی سے مہینے میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے کوئی سا مہینہ نہیں ہے. لیکن آپ کی بات کو لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں اگر شادی کریں گے تو وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا اور اس رشتے میں پائیداری نہیں آ پائے گی. آپ مجھے بتائیں جو ربیع الاول کے مہینے میں شادی کرتے ہیں کیا اس میں مضبوطی آ جاتی ہے؟ کیا اس میں پائیداری آ جاتی ہے؟ کیا اس میں طلاق اور خلا نہیں ہوتے؟ کیا اس میں جو ہے طلاق اور خلا کی باتیں نہیں آتی ہیں؟ حقیقت یہی ہے، چاہے آپ فال دیکھ کر کے کرو تو بھی خلا اور طلاق کی باتیں آئیں گی. یہ آدمی کے اپنے عادات و اطوار پر ہوتا ہے، نہ کہ دوسری کی ذات پر، دوسرے مہینے کی ذات پر. عزیز ساتھیوں، اور یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کری ہے، مدینہ طیبہ کی ہجرت کری ہے. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں جو ہے مسلمانوں کی ایک شوکت، جس میں مسلمانوں کی ایک شان و شوکت بحال ہوئی ہے. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کی ایک طاقت اور قوت آئی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی نیت محرم کے مہینے میں کری تھی لیکن ہجرت سفر کے مہینے میں کری تھی. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں فاتحہ خیبر ہوا تھا. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں خیبر کو فتح کیا گیا تھا. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں خالد بن ولید نے جنگ یمامہ میں 9 تلواریں ان مشرکین لوگوں کے خلاف توڑی تھی. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں ایران فتح ہوا تھا، مسلمانوں کا بول بالا ہوا تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت ابھر کر آئی تھی، دنیا کے سامنے مسلمان کی ایک پہچان ابھر کر آئی تھی. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے. یہی وہ خالد بن ولید ہیں جنہوں نے مسلمہ بن کذاب کے فتنے کو کچلنے کے لیے مسلمہ بن کذاب کے فتنے کو کچلنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے. یہی وہ سفر کا مہینہ تھا. اب آپ مجھے بتائیں یہ سفر کا مہینہ کہاں سے منحوس ہوا، کہاں سے ہوا؟ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ سفر کے مہینے میں
اپنے یہاں سے کچھ باتیں غلط سلط روایات جو لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، ان روایات پر ہم بھی رواں دواں ہیں، اور دلیلیں یہ دی جاتی ہیں کہ یہ تو سفر کا مہینہ وہاں سے منحوس ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے۔ سفر کے مہینے میں ہی نحوستیں اس لیے اترتی ہیں کیونکہ سفر کے مہینے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے تھوڑا ٹھہر جا، رک جا، تھوڑی اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے سوچ لے، تاریخ کا مطالعہ کر لے، سیرت کی کتابوں کو پڑھ لے۔ سفر کے مہینے میں شروعاتی دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے یا آخری دنوں میں بیمار ہوئے تھے؟ آپ 28 سفر المظفر پر آپ جب بیمار ہوئے تھے، اور وہ آپ کی بیماری اس دنیا سے کوچ کی بیماری تھی، اس دار بقا سے اس دار فنا سے اس دار بقا کی بیماری تھی۔ لیکن کیا اس بیماری کی بنیاد بنا کر، اس بیماری کو حجت بنا کر کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ اگر ہم آپ کی بالفرض بات تسلیم بھی کر لیں کہ یہ چلو یہ سفر کا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی وجہ سے منحوس ہے، ارے خود اب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا فرمایا؟ یہی فرمایا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری سے متعلق فرمایا کہ یہ بیماری جو ہے ایک انسان کے حق میں ایک رحمت ہے، سراپا خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ کیا بھلائی ہے؟ فرمایا جو بندہ بیمار ہوتا ہے، جس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، جس بندے کو کانٹا چبھتا ہے، جس بندے کو کوئی رنج و غم لاحق ہوتا ہے، اس کی جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑھیا کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور اس بڑھیا سے جب حال چال پوچھا کیسا ہے، تو کہا میں ہر حال میں اللہ کا شکر ہوں، لیکن جو ہے مجھے بخار نے ہر طرح سے تھکا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صبر رکھ، یہ بخار جو ہے تیرے گناہ کو معاف کر دیتی ہے، صبر رکھ۔ اور کتنی احادیث کریمہ ہیں جن کے اندر کہاں بتایا گیا کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے، کسی سے نہیں کچھ کہتا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے اللہ اس کے خون کو بہتر خون سے بدلتے ہیں، اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے دے دیتے ہیں، اور اس کو اس طرح کر دیتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو معاف صاف کر دیتے ہیں۔ اس بڑھیا سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا، جس طرح درخت سے پتے جھڑتے اسی طرح تمہارے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلی بات تو وہ دلیل ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ سفر کے مہینے کو بیماری کی وجہ سے منحوس سمجھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی چیز کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، نہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، کوئی پتا زمین پر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ اور اگر کسی شاعر نے کہا تھا کہ مدعی لاکھ برا چاہیں تو کیا ہوتا، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ان کے چاہنے سے کون سی یار ہماری جو ہے آفت آ جائے گی، کون سی یار ہمیں بیماری لگ جائے گی، کون سے ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہے وہ ان باطل پرستوں کی ہے، ان بت پرستوں کی ہے، ان مورتیوں پرستوں کی ہے، ان جو ہے ان ظالموں کی ہے، ان جابروں کی ہے۔ یہ تمام باتیں ایک ایمان والے کو اوپر شعبہ نہیں دیتی ہیں، ایک ایمان والے کی یہ صرف اور صرف شرک میں مبتلا کرتی ہیں۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، اور اس کے بعد جو آخری چہار شنبہ آتا ہے، میں یہ بات بھول رہا تھا، آخری چہار شنبہ جسے ہم لوگ آخری بدھ کے نام سے پکارتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا رسم و رسومات ہم نے لگا رکھے ہیں؟ کیا ہم نے رسم و رسومات کو جکڑ لیا؟ کیا ہم نے جو ہے لائی ہوئی کسی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے گڑھ لیا؟ جو کسی نے کچھ کہا ہم نے اس کو کرنے پر تل گئے، ہم نے اس میں چھٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ خاص طور سے مزدور طبقہ اپنے مالکان سے مٹھائی وغیرہ کی تقسیم کرنے کی باتیں کرتا ہے، ان سے مٹھائی وغیرہ شیرنے کی تقسیم کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیں کس بیس پر کرتے ہیں؟ اگر یہ ٹھیک ہے آپ یہ بیس کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں مجھے کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد آپ کی ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، اس بیماری سے آپ نے غسل فرمایا تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری میں مبتلا ہوئے تھے یا اس بیماری سے شفا ہوئے تھے؟ آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری چہار شنبہ آخری بدھ سے بیمار ہوئے تھے، لیکن آپ جو ہے بیماری کے نام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا ڈر صحابہ کرام کو ہے، تمام کے تمام
تمام کے تمام جلیل القدر صحابہ بدہوش ہیں، بدحواس ہیں، لیکن آپ اسی بیماری کے نام پر ان یہودیوں کی عداوت، ان یہودیوں کی شقاوت کو لے کر کے آپ جو ہے ان یہودیوں کے طرز طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ جس طرح یہودیوں نے جب یہ خبر سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں تو انہوں نے فوراً اس کے لیے حلیدہ ملیدہ وہ کچوڑیاں پکوڑیاں سب پکا کر کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح آج بھی ہم انہی کے طور طریقے کو اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ہم وہی اپنا نام ہم انہی کے طور طریقوں کو اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دلیل یہ دیے جا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحتیاب ہوئے تھے۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرا، لہذا اس آخری بدھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو چیزیں جہاں پر لگتا ہو کہ یار فتنہ فساد کی جڑ جن سکتی ہوں، اس چیز کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ جب مزار پر جائیں، قبر پر جائیں تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگیں، بلکہ آپ ہاتھ کو ایسے گرا کر کے آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے، عوام میں بات جا سکتی ہے کہ یہ ان سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام کی تمام جو ہمارے یہاں رسومات ہیں یہ بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل میں مصیبت اور جو نحوست آتی ہے وہ صرف انسان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے کردار کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے خطاؤں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے برے رویوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ یہ 786 رکھ لیں، یا آپ جو بھی کچھ ٹانگ لیں، یا آپ جو بھی بدشگونی کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر جو آتا ہے وہ نحوست، وہ صرف اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس کی جو ہے صاف جو ہے وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آج تم یہ جگہ بدلتے ہو، آج تم یہ اپنے مکانوں کو بدلتے ہو کہ اس مکان میں نحوست ہے، اس مکان میں شیطان ہے، اس مکان میں جنات و عصیب کا سیرا ہے۔ ارے خدا کی قسم، تم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی لا تجعلوا بیوتکم مقابر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اس گھر میں شیطان آ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، تم نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کری، تم نے کبھی جو ہے نوافل وہاں نہیں پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم فرض نماز مسجد میں پڑھو اور نفل نمازیں جا کر کے سنت وغیرہ گھر والوں کو گھر میں جا کر کے پڑھو، اپنا وہاں ایک گھر میں ایک مسجد کا کونا بنا لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے یہاں گھر میں نحوستیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں، یہ صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی جو ہے اللہ اس کے رسول کا نام لینے والا نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے شیطانی اور دجالی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ٹیویاں ہیں، بڑی بڑی اسکرین ہیں، جس کو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ان شیطانوں کو، ان دجالوں کو، ان مکاروں کو، ان دھوکے بازوں کو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری باتیں نہیں ہیں زبان پر، تو پھر اس گھر میں کیا رحمت آئے گی، اس گھر میں کیا برکت آئے گی؟ اس گھر میں عذاب آئے گا، اس گھر میں عذاب آئے گا، اس گھر میں مصیبتیں آئیں گی، اس گھر میں آفتیں آئیں گی، اور پھر کیا نہیں آئے گا؟ اس لیے یاد رکھو، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود کوئی نحوست آ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو بخشنے والا ہے۔ اور فرمایا مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر خود تمہاری ذات۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس طرح سے قرآن کریم کی آیتیں۔ اب آپ سوچیں، جو بندہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز میں ہی نہیں آ رہا، فجر کی نماز میں ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ وہ جو اٹھتا ہے 10 بجے اس کے گھر میں برکت آ جائے گی، وہ جو اٹھتا ہے 9 بجے اس کے گھر میں برکت آ جائے گی، وہ جو اٹھتا ہے 11 بجے اس کے گھر میں برکت آ جائے گی، وہ جو جاگتا ہے رات میں 13 بجے تلک اس کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ نہیں آنے والی۔ جو سو رہا ہے، فجر کی اذان ہے، فجر کی نماز ہے، فجر کا وقت ہے، لیکن آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ جب آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پاس آ جاتا ہے، پچھلے سر کی طرف آتا ہے اور اس کے 3 گرے لگا دیتا ہے، اور وہ اپنا منتر سنتر پڑھ کر کے 3 گرے لگا دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے، لوڑیاں سناتا ہے، تھپ تھپی دیتا ہے کہ سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے۔ لیکن جو ہی بندہ اللہ کے خوف سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کے اس کے کانوں میں آوازیں آ جاتی ہیں، مؤذن پکار دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے بعد بیدار ہو جاتا ہے، فوراً ایک گروہ کھل جاتی ہے۔
پھر جب وہ وضو کے لیے چل پڑتا ہے کہ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے اللہ جس نے مجھے رات دی ہے، جس نے مجھے رات یہ بہترین، جس نے مجھے یہ رات دی ہے، میں اس کی شکر گزاری کے لیے، میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے چلو میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، وہ وضو کرتا ہے، وہ اس کی دوسری گروہ بھی کھل جاتی ہے، تیسری گروہ جب وضو کر لیا تو اب آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، جب وہ آ جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گروہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی صبح حشاش بشاش طریقے سے کرتا ہے، اس کے مزاج میں وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کے جسم کی صحت ہوتی ہے، لیکن جو ہی بندہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں استنجا کر دیتا ہے، اور وہ اپنی پورا دن بد مزاجی سے، بد کیفیت سے اور برے مزاج سے گزارتا ہے۔ یہ حدیثیں ہم نہیں سنتے ہیں، تو اس لیے عزیز ساتھیوں اپنے اعمال اور کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ کہ ان کاموں میں نہ پڑیے کہ کسی نے یہ کر دیا تو نحوست آنے والی ہے، اور وہ کہیں جھاڑو رکھ دی الٹی تو نحوست آنے والی، جوتا چپل رکھ دیا ادھر الٹا پڑا سیدھا کر دے اسے نحوست آنے والی، کسی کنگھی نے یہ کر لیا نحوست آنے والی، الو بیٹھ گئے یہ نحوست آنے والی، یہ تمام بلا وجہ کی باتوں سے آپ گریز کریں، اللہ پر ایک مضبوط ایمان رکھیں، اللہ ہی کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، یہ کوئی اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، اور یاد رکھو علامہ اقبال نے خود ایک بات کہی تھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر